قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں قرآن محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، انسان کی تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ جہاں انسان کو خوشیاں، راحتیں اور سکون عطا فرماتا ہے، وہاں پر انسان کو آزمانے کے لیے تکلیف بھی آتی ہے، مشقت بھی آتی ہے اور آزمائش بھی آتی ہے۔ اگر بندے کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہوگا تو اس تکلیف اور مشقت کے بعد انسان سنبھل جائے گا، اور اگر اس کے دل میں ایمان کی رمق باقی نہ رہی تو وہ مشقت اور تکلیف اس کے لیے عذاب الہی کا روپ دھار لیتی ہے، اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ انسانیت کی پوری تاریخ مختلف قسم کے حادثات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی طوفان آئے، کبھی وبائی امراض آئیں، کبھی جنگیں آئیں، لیکن طوفانوں میں اتنی ہلاکت نہیں ہوئی، وبائی امراض میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں، جنگوں میں بھی اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی زیادہ ہلاکتیں زلزلے کی صورتوں میں ہوئیں۔ ماضی میں بھی، زمانہ قدیم میں بھی زلزلے آتے تھے، اب زمانہ جدید میں، عصر حاضر میں بھی زلزلے آتے ہیں۔ اس کی مختلف سائنسی توجیحات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ہر دور میں اس دور کے حساب سے لوگوں نے مختلف گفتگو کی ہیں، اور اس کی کچھ اسلامی توجیحات بھی ہیں۔ ہمارا تعلق چونکہ اسلام کے ساتھ ہے، ہم چونکہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں، تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں اسلام کی بات زیادہ راسخ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف ادوار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے غضب نے ان کو گرفت میں لیا اور انہوں نے اوندھے منہ پڑے ہوئے اس حالت میں صبح کی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے مخصوص مقامات پر ذکر کی گئی ہیں۔ زلزلے کے بعد جو تباہ کاری ہوتی ہے، اور جو لوگ زلزلے سے بچنے والے ہوتے ہیں، ان کے حواس پر طویل عرصہ اس کے آفٹر شاکس کا اثر رہتا ہے۔ طویل عرصہ ایک خوف کی کیفیت اور ایک جمود کی کیفیت اس پر باقی رہتی ہے۔ یہ تو انسانی نفسیت بھی ہے، لیکن دین بھی ہم سے یہی کہتا ہے۔ ایک روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، ان سے کسی نے آ کر سوال کیا زلزلے کے بارے میں، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے منہ پھیر لیا، یعنی کہ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا۔ پوچھنے والے سائل نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، اس کو جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا
تو اس کے بعد آپ نے اس کو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں زلزلے کی حقیقت بتا دوں تو اس کا خوف فقط دنیا میں تم پر نہ رہے بلکہ قیامت کے روز بھی تم اس کے خوف سے کانپتے رہو۔ اگر زلزلے کی حقیقت تمہارے سامنے اجاگر کر دی جائے، میں واشگاف الفاظ میں زلزلے کی ماہیت اور نوعیت تمہیں بتا دوں تو اس کا خوف فقط دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کل بروز قیامت زلزلے کا خوف تمہارے جسم پر ہوگا، تم تب بھی خوف سے کانپ رہے ہوگے۔ فرمایا کہ یہ زلزلے کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو ایک انتہائی جامع اور معنی الفاظ کے اندر جو ذکر کیا، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب لوگ زنا کو مباح سمجھنے لگیں، ان کے نظر میں زنا نہ رہے، زنا کو مباح سمجھنے لگیں، اور فرمایا کہ جب شراب پانی کی طرح پی جاتی ہو، جب عورتوں کے لباس ان کے شوہر کے علاوہ دوسروں کے سامنے اترنے لگے، تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات کا تذکرہ فرمایا کہ کیا کیا علامات ہیں قیامت کی، تو ان میں ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت دولت لگنے لگے، جب مال غنیمت دولت لگنے لگے، اور جب امانت کو غنیمت تصور کیا جائے اور زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے۔ زکوٰۃ آتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارا مال کم ہونے کی بات آ گئی ہے، زکوٰۃ کے موضوع پہ دلچسپی نہیں لیتے کہ دینا پڑے گا، ہم نے بڑی محنت سے مشقت سے پیسے جمع کیا تھا، اب خرچ کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگیں اور دین کا علم جو ہے یہ بجائے دین کی خدمت کے دنیاوی آسائشوں کا ذریعہ بن جائے، لوگ دین کا علم اس لیے حاصل کریں کہ دنیا کمائی جا سکے، دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہیں کیا جا رہا، دین کا علم اللہ رب العالمین کے خوف سے بھی حاصل نہیں کیا جا رہا، اور دین کا علم اللہ کے بندوں کو دین کے راستے پر لانے کے لیے بھی حاصل نہیں کیا جا رہا، بلکہ دین کا علم فقط اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ میں اسے دولت کما سکوں۔ فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہو جائے اور آدمی اپنے والدین کا فرما بردار نہ ہو لیکن اپنی بیوی کا فرما بردار ہو، آدمی دوستوں کے قریب جاتا ہو لیکن والد سے دور بھاگتا ہو، کیونکہ والد تو نصیحت کرتے ہیں نا، دوست ہر کام میں راضی ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے معاملے کر لیں، اور مسجد میں جب شور و غل ہونے لگے، مسجدوں میں جب شور و غل یعنی کہ مسجد میں دنیاوی باتیں ہونے لگے، مسجد میں جب دین کی باتیں ختم کر کے لوگ سوسائٹی کی باتیں، لوگ محلے کی باتیں، لوگ معاشرے کی باتیں، لوگ سیاست کی باتیں کرنے لگے، جب لوگ اپنی من پسند حکومتوں کی باتیں مسجد کے اندر کرنے لگے، تو فرمایا اور معاشرے کا کوئی بھی شخص پارسا نہ بچے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبتوں کا انتظار کرو۔ اور حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں، فرمایا کہ طوفان کا انتظار کرو اور زلزلوں کا انتظار کرو، پھر طوفان بھی آئیں گے اور زلزلے بھی آئیں گے۔ اور آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبتیں اس قدر شدت سے آئیں گی جیسے کسی کے پاس موتیوں کی ایک لڑی ہو اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور موتی پے در پہ زمین پہ گرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں نا، موتیوں کی لڑی ہو، پوری موتیوں کا ایک ہار بنا ہوا ہو اور اس کے دھاگے کو درمیان سے کاٹ دیں اور موتی کس قدر شدت سے تیزی سے زمین کی طرف گرتے ہیں، تانتا بندھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے امراض کا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کا انتظار اسی انداز میں کرو، پھر یہ مصیبتیں تم پر آئیں گی، یہ تکلیفیں تم پر آئیں گی۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ایک مخصوص جملے میں فرماتے کہ جب شادی شدہ عورتیں بہکنے لگیں، فرمایا کہ پھر زلزلوں کا انتظار کرو۔ یہ زلزلے کی حقیقت اور نوعیت پر بات کرتے انہوں نے فرمایا کہ جب شادی شدہ عورت بہکنے لگے، فرمایا کہ پھر زلزلے کا انتظار کرو۔ ہم نے زنا کو انجوائے کا نام دے دیا، تفریح کا نام دے دیا، شراب کی محفل ہوتی ہے اسے پارٹی کا نام دے دیا، اور اسی طرح جو بھی اغیار کی فحاشی کے معاملات ہیں وہ سارے ہم اپنے دین کے اپنی رسم کے اندر لے کر آ گئے اور ہم نے اس کو تفریح کا نام دے دیا۔ جب تفریح کا نام دے دیا، ہم نے اس کی برائی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی اصل میں، لیکن الفاظ کے بدل جانے سے کسی چیز کی برائی کی نوعیت تو نہیں بدلتی۔
زنا کا نام اگر زنا نہ رکھا جائے تو کیا اللہ کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی؟ کفر کا نام اگر کفر نہ رکھا جائے تو کیا وہ ہلکا ہو جائے گا؟ جب شراب کا نام شراب نہ رکھا جائے تو کیا وہ عام ہو جائے گی؟ کیا وہ آسان ہو جائے گی؟ تو یہ سب معاملہ جب نام بدلنے سے نہیں ہو سکتے، ہم نے نام بدل کر در حقیقت خود کو تسلی دی ہے، ہم نے خود کو آسرا دیا، اور خود کو آسرا دینے کے بعد ہم سمجھ گئے کہ شاید کے سارے معاملہ درست ہو گئے۔ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا۔ جب زمین کانپی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم زمین پر زور سے مارا اور فرمایا کہ زمین رک جا۔ زلزلے کی شدت ختم ہو گئی تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زلزلے کی صورت میں اللہ رب العالمین تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم گناہوں کو ترک کر دو۔ زلزلے کی صورت میں اللہ رب العالمین تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم گناہوں کو ترک کر دو۔ اب دیکھیں نا وہ زمانہ اقدس کتنا قیمتی تھا کہ اس دور میں زمین پر در حقیقت اسلام بستا تھا۔ زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ٹھوکر ماری اور زمین کو رکنے کا آرڈر جاری کر دیا، زمین رک گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، فاروق اعظم نے زمین پر زور سے پیر مارا اور فرمایا کہ زمین کیا میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ اگر میں نے تیرے اوپر کھڑے ہو کر انصاف قائم کیا تو کانپتی کس لیے ہے تم؟ زمین رک گئی۔ اندازہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم گناہوں کو ترک کر دو۔ یہ نصیحت کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے پہچان میں آئے گا کہ کون سا زلزلہ عذاب ہے یا کون سا زلزلہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایک تو اس کا بہترین طریقہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زلزلہ مومن کے لیے فرمایا کہ زلزلہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور نافرمانوں کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت یوں ہوتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ لوگ ہلاک ہو گئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ اصل میں جو مومن ہوتے ہیں نا، اگر ان سے ہلکی پھلکی لغزش ہو جائے، تھوڑی بہت غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کچھ دین کے معاملات کو چلانے میں کمی ہو جائے، کہیں کوتاہی رہ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو جھنجھوڑتی ہے اور بندہ دنیا میں ہی راہ راست پر آ جاتا ہے۔ وہ زیادہ نہیں بہکتا، وہ زیادہ گناہ میں نہیں جاتا، وہ زیادہ معصیت کے راستے پر نہیں جاتا، پھر اس کو وہیں پہ روک لیا جاتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ رک جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے اس پر۔ یہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اس کو روکنے کے لیے آتا ہے۔ اور نافرمان کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، جو دین کے راستے پر نہیں چلتے ان کے لیے یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں ہی گرفت فرماتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، دوسرے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم گناہوں کو ترک کر کے اس کی طرف رجوع کرو۔ اور جب بندہ مومن اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا تھا، پر دادا فرمایا کہ پھر اللہ کی رحمت اس پر کس قدر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر ایک شخص ہو وہ ایک دور دراز سفر کے لیے گھر سے روانہ ہو، راستے میں سفر صحرا کا ہو اور دور دور تک اس کے پاس کوئی سائبہ میسر نہ ہو، پانی کا ذخیرہ نہ ہو، کھانے کے لیے اسباب نہ ہو، بالکل صحرا کے اندر انسان ہو اور اس کے پاس سواری کے لیے ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کے اوپر اس کا بستر بھی رکھا ہو، اونٹ کے ساتھ پانی کا ایک مٹکا بھی اس کے ساتھ ہو اور کھانے کے لیے کچھ سامان بھی اونٹ پر رکھا ہو۔ فرمایا کہ وہ آدمی اونٹ سے نیچے اترے، سستانے کے لیے لیٹے، اس کی آنکھ لگ جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ فرار ہو گیا۔ اونٹ کے اوپر اس کا بستر بھی تھا، اونٹ کے اوپر اس کا پانی بھی تھا،
اور اونٹ کے اوپر اس کے لیے زاد راہ بھی تھا، کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی تھیں، راستے کی ضروریات بھی اس کے پاس تھیں، اونٹ پر تھیں۔ اونٹ اس کا فرار ہو گیا۔ اس نے بہت تلاش کیا اونٹ کو، اونٹ اس کو نہیں ملا۔ آخر کار تھک ہار کے، پیاس کی شدت سے اور بھوک کی شدت سے وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، لکھوں تک صحرا، دور دور تک بندہ اور بندے کی ذات نظر نہیں آتی، کھانے کے اسباب نہیں ہے، پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، میں کیسے نکلوں گا اس صحرا سے؟ مایوس ہو گیا اور وہ بیٹھ کر موت کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ بس موت آئے گی اور میں مروں گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ فرمایا کسی کیفیت میں موت کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی اور آنکھ کھلی تھوڑی دیر کے بعد اسے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے سرانے کے پاس کھڑا تھا، اور اس کے اونٹ پر پانی بھی ویسے موجود تھا، بستر بھی ویسے موجود تھا، اور کھانے پینے کا سامان بھی ویسے کا ویسے رکھا تھا۔ فرمایا اسے کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ کرام نے اس کی کہ حضور سے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی، اسے تو کیونکہ ایک شخص جو موت کے انتظار میں بیٹھا ہے اور اسے زندگی میسر آ جائے، وہ ہے موت کے انتظار میں، اسے زندگی نظر آ جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ عرض کی حضور سے اتنی خوشی ہوگی کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری طرح خوش نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ہماری طرح خوشیوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری طرح دکھوں کا معاملہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن ایک کیفیت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ تمہاری یہ کیفیت اگر ہو جائے اور تمہیں کتنی بڑی خوشی میسر آ جائے۔ فرمایا کہ بندہ مومن جب گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، وہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ معصیت کو ترک کر کے میرے واسطے واپس آ جاؤ۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ کرنے کا مقام ہے، گناہوں پر معافی مانگنے کی بات ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی بات ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ سے توبہ کی جائے، ہر وقت اللہ رب العالمین سے گناہوں کی استغفار طلب کی جائے، کیونکہ ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر نامہ اعمال ہمیں کھولنے کے لیے اب میسر آ جائے تو نیکیاں کہیں نظر نہ آئیں۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات، اور رات سے لے کر صبح تک ہم مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار بلاوا آتا ہے عبادت کرنے کے لیے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ ہمیں بار بار مخاطب کیا جاتا ہے توبہ کے لیے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے نہیں آتے۔ تو ضرورت اس امر کیا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، کثرت سے توبہ کی جائے، تاکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سختیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔